جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میں خیریت سے اور ہوں اللہ الحمدللہ۔ تعالیٰ آپ کو صحت دے، آپ کو اللہ بھی تعالیٰ صحت آپ دے، کو سلامت رکھے آپ کو بھی۔ اور آپ کے چینل پہ آپ کے بیانات سنتے رہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مسئلے مسائل بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ۔ جو ایک مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے جی کہ جی نماز کے بعد دعا، کیا نماز کے بعد دعا جائز ہے اور قرآن و سنت سے کیا اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ یہ جواب اب سماعت فرمائیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ اس وقت میں دہلی میں ہوں، جدہ میں تو نہیں ہوں، آنے والے کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ جدہ واپس چلا جاؤں گا۔ بہرحال آپ کا جو سوال ہے وہ بہت اہم ہے، اس ناحیے سے اہم ہے کیونکہ نماز کے بعد دعا کرنے کا جو سلسلہ بر صغیر میں رائج ہے اسے لوگ سنت سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے یہاں دو شکلیں پائی جاتی ہیں نماز کے بعد دعا کی۔ ایک تو یہ ہے کہ امام سلام پھیر لیتا ہے اور پھر سب مل کر اس کے ساتھ دعا مانگتے ہیں اور پھر منہ پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں، یہ تو ہے اجتماعی دعا۔ اس اجتماعی دعا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ گراں بات گزرے، لیکن ہمیں ہر عمل کو کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو آپ کیا کرتے تھے یا نہیں کیا کرتے تھے۔ سوال جب آپ کریں گے تو جواب یہ آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں، حیات طیبہ میں، صحابہ کو کبھی نماز کے بعد دعا نہیں کروائی، تو آپ اور ہم کیوں کرواتے ہیں؟ اور اس پر ظلم یہ کہ اسے ہم حصہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز ہی کا حصہ ہے۔ تو یہ دونوں باتیں آپ سمجھ لیجئے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا گیا جو مفتی مملکت سعودی عرب میں، انہوں نے کہا کہ نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا، سب مل کر بیٹھ جاتے ہیں اور آمین آمین کہتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے جو آپ کا سوال ہے غالباً اس سلسلے میں اگر تھا کہ اجتماعی دعا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے۔ اب دوسری بات، الدعاء في دور الصلاة مشروع. الدعاء فی دبر الصلاة مشروع۔ یہاں آپ کو یہ بات بتانا، شیخ عبدالعزیز بن باز کے فتوے کی روح سے یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اخیر میں، دبر الصلاة کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سلام سے پہلے، تو سلام جب پھیرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس سے پہلے آپ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے۔ اور اسی طریقے سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے جو کہ آپ سلام سے پہلے مانگتے ہیں۔ دراصل نماز میں دعا کرنے کا جو صحیح وقت ہے وہ نماز سے سلام پھیرنے سے پہلے ہے، یہی دبر الصلاة کا معنی ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب نے یہی کہا ہے کہ اسے آپ جب سلام پھیرنے سے پہلے اپنی تمام اردو میں بھی مانگنا چاہیں تو مانگ لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ صرف عربی کا جو وہ ہے نا پابندی، وہ ان لوگوں کے لیے جو عربی بول سکتے ہیں۔ عربی میں بھی جب مجھے کیا ہر چیز میں اپنے رب سے اپنی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں مانگ سکتا ہوں؟ شاید مشکل ہو۔ جب مشکل ہے تو میں اپنے رب سے اپنی زبان میں کیوں نہ مانگوں؟ تو اس لیے اپنی زبان میں مانگنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب نے فرمایا کہ بہت سارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ نماز کے بعد بھی دعا مانگا کرتے تھے، سلام پھیرنے کے بعد۔ تو سلام پھیرنے کے بعد اگر آپ دعا مانگتے ہیں تو اس کے لیے یہ نہیں کہا جائے گا
کہ آپ نہیں مانگ سکتے، بلکہ یہ ضرور کہا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا عمل نہیں ملتا۔ شیخ عبدالعزیز بن باز نے فرمایا کہ آپ اگر مانگتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی، یہی جو ابو بکر والی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے جو نماز میں پڑھا کرتے تھے، تو بالکل جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت، او قال انت الہی لا الہ الا انت۔ اس طرح کی جو دعا ہے، البتہ سلام پھیرنے کے بعد آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ اکبر کہیں آپ، پھر اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ یہ پڑھیں، اور پھر کہیں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام، ثم یذکر یقول لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمة ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ تو یہ دعائیں ہیں جو کہ ذکر و اذکار کے بعد، سلام کے بعد جو ذکر و اذکار ہیں ان کو آپ کو پڑھنے چاہیے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو نا یہ دعائیں، تو میں آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گا تاکہ آپ ان کو وہاں سے یاد کر لیں۔ حصن المسلم یا کوئی نماز کے بعد کی دعاؤں کی کتاب لے لیں، لیکن آپ مطلقاً یہ کہنا کہ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کروایا کرتے تھے تو یہ ثابت نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے یہاں پچھلے دنوں تو علی گڑھ میں ہم لوگ شادی میں گئے ہوئے تھے، اور میری نواسی ہے منال، جب اس نے دیکھا کہ ایون ہمارے یہاں اہل حدیثوں کی مساجد میں بھی ایک رواج جیسا دیکھا گیا ہے کہ ہر آدمی، حالانکہ علماء کو یہ چاہیے کہ ان کی تربیت کریں کہ یہ اپنی دعاؤں کو اس وقت مانگیں جبکہ یہ سلام سے پہلے تشہد میں بیٹھے ہوں۔ تشہد میں آپ نے تشہد کی دعا پڑھ لی، پھر اس کے بعد آپ درود پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ شیخ صالح الفوزان، شیخ عبداللہ بن باز اور دیگر علماء کا یہی موقف ہے کہ آپ اردو زبان میں بھی آپ سنت پڑھیں، فرض پڑھیں، وتر پڑھیں، کسی میں بھی جب آپ کو عربی نہیں آتی تو دعا مانگنا آپ سجدے میں بھی مانگ سکتے ہیں اور سلام سے پہلے بھی مانگ سکتے ہیں۔ تو میری نواسی ہے منال، اس نے دیکھا کہ مسجد میں چاروں طرف سے، یہ حدیثوں کی بات کر رہا ہوں میں معذرت کے ساتھ، تو ان کی مساجد میں بھی اسی طریقے سے تقریباً کم و بیش ہر آدمی ایسے اٹھا کر نماز کے بعد دعا پڑھنے کا ایک سلسلہ رائج ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ علماء نے، شاید علماء اگر یہ بتائیں لوگوں کو کہ بھئی یہ دعا مانگنے کا صحیح وقت سلام سے پہلے ہے، اب وہ بہت سارے لوگ تو اصل میں چونکہ ہمارے یہاں احراف کی مساجد میں دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ان سے یہی شاید دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ دوست، یہ دعا کی قبولیت کا وقت اس سے پہلے ہے، سلام سے پہلے ہے یا سجدے میں ہے۔ تو منال نے کہا کہ یہ تو آپ جو دعا مانگ رہی ہیں یہ درست نہیں ہے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ تو اس نے کہا کہ کیا حرج ہے؟ میری نواسی نے کہا کہ حرج کی بات نہیں ہے، لیکن آپ اگر یہ سمجھنا چاہتی ہیں کہ کوئی عمل ایسا کیا جائے جو کہ نبی سے ثابت ہو تو ہم اس پر ترجیح دیں نا۔ اہل حدیثوں کو تو خاص طور پر ان اعمال کو اختیار کرنا چاہیے جو کہ نبی سے ثابت ہوں۔ تو ادھر سے پلٹ کر جواب آیا، آپ کتنے بڑے بڑے راخون ہیں، یہ آپ کیوں نہیں کاٹتی اس کو؟ آپ کی تو نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اب یہ بھی بتائیے نماز قبول ہونے کا ناخنوں سے کیا تعلق ہے؟ میری بیٹی نے کہا کہ بنالنے کی نماز یہ تو 40 دن کی قید لگائی ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو 40 دن کے اندر میں کبھی بھی کاٹ سکتی ہوں، ترشوا سکتی ہوں، اور یہ بھی قید نہیں لگائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو جڑ سے اکھاڑنا ہے یا کتنا کاٹنا ہے، مجھے صاف صفائی کا اپنے آپ کو خیال رکھنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیا جمعے کے دن تمہیں نہیں کاٹنے چاہیے؟ یہ بھی تو سنت ہے، حالانکہ یہ سنت ہی نہیں ہے۔ منال نے کہا کہ یہ تو سنت ہی نہیں ہے جمعے کے دن ناخن کاٹنا، اور ہمارے نانو تو کہتے ہیں کہ یہ کسی حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے، اور حقیقت میں میری ویڈیو بھی اس سلسلے میں موجود ہے۔ تو بھائی میری گزارش یہ ہے کہ اپنی نمازوں کو ہم درست کر لیں، اور مساجد میں خاص طور پر حدیث مساجد میں علماء کو یہ چاہیے کہ وہ نماز میں دعائیں کرنے کا جو سلسلہ ہے ان کو لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم اذان نماز میں یا تو سجدے میں دعا کریں
یا پھر سلام سے پہلے دعا کریں. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی، اور بہت ساری چیزیں ضمناً جو آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی ہیں وہ بہت آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی نفع بخش ثابت ہوگی. شکریہ آپ کا. چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں.